بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المناطق والنہى ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت والجلال کا بڑا احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا کہ حق ذل مجدہ کی ذات اقدس نے ہمیں آپ کو صاف شفاف ہو کر اچھے لباس سے ملبوس ہو کر اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو، ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور بارگاہ صمدیت میں شرف قبولیت سے نواز کر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں۔ خطبے میں قرآن مقدس کی سورۃ البینہ سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے۔ آیت کے تناظر میں دو ایک باتیں عرض کرنی ہیں جو ماحول اور اسی طریقے سے حالات حاضرہ سے ریلیٹڈ تمام باتیں ہوں گی۔ اگر دھیان سے سنیں گے، پورے لگن سے سنیں گے، حاضری حضوری اگر خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ باتیں نہ صرف یہ کہ دل میں اثر کریں گی بلکہ عمل کے لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آدمی کو ابھارے گی بھی۔ جب تک کوئی بات دل میں اثر نہیں کرتی ہے اس کے لیے اس بات پر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اثر کرنے کے لیے باتوں کا چوٹ لگنا دل میں ضروری ہے، اور چوٹ کرنے کے بعد ہی آدمی کو اس کا احساس ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، اور پھر آدمی ادھر جو ہے نا دھیان دیتا ہے، تب جا کر آدمی عمل کر پاتا ہے، ورنہ بڑا مشکل ہے۔ آئے دن روزانہ ہر جمعے کو ہم سن رہے ہیں، کچھ نہ کچھ باتیں آتی ہی ہیں حالات کے حساب سے، مگر یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو ایک مزاج اور ذہن بنائیں، انشاءاللہ پھر بات سمجھ میں بھی آئے گی، اور جب آدمی پورے لگن سے سننے کا جذبہ رکھتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، پھر اس کے لیے عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی خطبے میں، اللہ رب العزت والجلال کا فرمان ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کر لیے، اولئک هم خیر البریہ، سب سے بہترین مخلوق یہی لوگ ہیں۔ یہ ہماری آپ کی بات نہیں ہے، کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان من حیث الکامل مسلمان، وہ جانتا ہے کہ سب کا خالق مالک اللہ رب العزت والجلال ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب میں یہ ایوارڈ، یہ تمغہ سنا رہے ہیں ان ایمان والوں کو کہ جن کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے،
اور صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرنا، اسلام کا جو کچھ رکن ہے، جو کچھ حکم ہے اس کو فالو کرنا، اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل الصالحات کی قید لگا دی اور فرمایا کہ اولئک ہم خیر البریہ، کائنات میں سب سے بہترین مخلوق یہی لوگ ہیں۔ ایمان والوں سے بڑا اسٹیٹس کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس بات کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کو ثابت کیا ہے، اس کو پختہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں جو میں نے خطبے میں پیش کی ہے، اس کے تناظر میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اسلام کو چھوڑ کر کسی قوم کی مشابہت اختیار کرو گے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ مِنْهُمْ، تو تمہارا حشر ان کے ساتھ ہوگا، تمہارے ساتھ برتاؤ بھی ویسا ہی کیا جائے گا، تمہارے ساتھ معاملہ بھی ویسا ہی کیا جائے گا، تمہارے ساتھ سلوک بھی ویسا ہی کیا جائے گا جس طرح کہ ایک ایمان والا اپنے ایمان کو، اسلام کو اگر فالو کرتا ہے تو اسلام کے ماننے والوں کی صفوں میں اس بندے کو کھڑا کیا جائے گا، ان کا معاملات ایمان والوں جیسا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بندہ مسلمان ہے اور یہودیت کو اپناتا ہے، اگر کوئی مسلمان ہے اور عیسائیت کو اپناتا ہے، اگر کوئی مسلمان ہے تو بدھزم کو اپناتا ہے، اگر کوئی مسلمان ہے تو کسی اور اقوام متحدہ کے کسی بھی قوم کے کسی بھی مذہبی چیز کو اگر اپناتا ہے، ان کے رنگ میں رنگتا ہے، ان کے طریقے کو اپناتا ہے، ان کے نہج اور ان کے طور طریقے کو اور ان کے سماج میں اپنے آپ کو اگر ڈھال لیتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ مِنْهُمْ، تو ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، ان قوم کے لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے شبیہ کو، جن کے طریقے کو، جن کے چال چلن کو اور جن کی مذہبی چیزوں کو انہوں نے اپنا رکھی ہے۔ اب بات یہی ختم نہیں ہو جاتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا کس بات کی اور؟ اشارہ علیہ السلام نے اس حدیث سے فرما دیا اس بات کی جانب کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے کردار سے اس کو ثابت کرنا ہوگا۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ کہ نہیں، ورنہ اگر دھیان دیجئے گا اور بات سمجھ میں آئے گی تو یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، پورے مسلمان ہونے کا ٹھپا اسی میں بھی لگتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ثابت کر دیا، اشارہ فرما دیا اس بات کی جانب کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرنا ہوگا، قول اور فعل کے تضاد کو ختم کرنا ہوگا، ظاہر اور باطن کی تفریق کو ختم کرنا ہوگا، گفتار اور کردار کو میچ کر کے دکھانا ہوگا، ایک کر کے دکھانا ہوگا کہ ایک بندہ زبان سے کہتا کچھ اور ہے اور عمل سے کرتا کچھ اور ہے۔ قرآن کے پاروں کو کھولے، قرآن پڑھتے جائیں گے، اس کا حکم کچھ اور ہوگا، مسلمان کا کرتویہ کچھ اور ہوگا، مسلمان کا کام کچھ اور ہوگا۔ چلنے کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے احکام کی صورت میں، قرآن کی آیت میں، احکام کی صورت میں اللہ نے احکامات نازل فرمائے ہیں کہ اس راستے کی اور جانا ہے اور یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ ہدایت کا راستہ ہے، مگر قرآن کے پاروں کو پڑھیں، پتہ چلے گا کہ حکم ادھر جانے کا ہے، مسلمان اس کا اپوزٹ الٹا چلتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اور اشارہ فرما دیا کہ صرف زبان سے
پہلی بات تو اللہ رب العزت نے یہ تغمہ دیا ایمان والوں کو کہ ایمان والوں سے بڑا اسٹیٹس کسی کا پوری کائنات میں نہیں ہو سکتا، اور اللہ نے فرمایا اولئک ہم خیر البریہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ قوم ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بہترین مخلوق اگر کوئی ہے تو یہ ایمان والے ہیں۔ تو ایمان والوں کو اگر پوری دنیا میں سب سے بہترین مخلوق ہونے کا اگر خطاب، تگمہ، ایوارڈ، ریوارڈ اگر ملا ہے تو یوں ہی تھوڑے مل گیا ہے، اس کے لیے ایک قید لگائی ہے، ان الذین آمنوا، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وعملوا الصالحات، اچھے عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر اچھے عمل کوئی نہیں کرتا ہے تو اس آیت کے اس قید کی صورت میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، یعنی وہ بہترین مخلوق تبھی ہو سکتا ہے، اللہ کے آیت کے اس حکم کے جز کے تحت بتایا جا سکتا ہے کہ بہترین مخلوق ہونے کے لیے صرف ایماندار اور مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، اچھے کرم کا اس کا کرنا، اچھے چال چلن کا ہونا، اخلاق اچھا ہونا، کردار کا اچھا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ بندہ اس آیت کے ذیل میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ بہترین مخلوق نہیں ہے۔ یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ آئندہ جو تاریخ آنے والی ہے 25 دسمبر، یہ 25 دسمبر کی تاریخ یہ عنقریب آنے والی ہے، اس تاریخ میں پوری دنیا میں کرسمس ڈے کے نام سے عیسائی اس ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، پورے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے نا اس دن کو منایا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسلامی ممالک میں آج تقریباً 57 یا 58 مسلم ممالک ہیں۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ مسلم ممالک میں کرسمس ڈے منائے، یہ تکلیف کی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان بھی اس تقریب میں شامل ہو کر ایک دوسرے کو وش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک طرف فرماتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے زبان سے کلمے کا اقرار کرنا یہ کافی نہیں ہے، اپنے چال چلن سے، اپنے بول سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اسی طرح اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا شب و روز، اپنے کلام، اپنا کھانا پینا، گھر والوں کے ساتھ معاملات، سماج میں رہنے کا جھول جھال طور طریقہ، یہ تمام چیزیں واضح کرتی ہے اس بات کو کہ یہ کس درجے کا مسلمان ہے۔ آیا یہ پکا مسلمان ہے، کامل مسلمان ہے، من حیث الکامل مسلمان ہونے کی حیثیت سے پکا اور سچا مسلمان ہے، یا پلے درجے کا مسلمان ہے؟ سب سے بڑی بات یہ سوچنے اور غور و فکر کرنے کی یہ ہے کہ اس دن عیسائی بڑے جوش و خروش کے ساتھ کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ افسوس اس سے بھی زیادہ تب ہوتا ہے جب مسلمان عیسائیوں کے اس تہوار میں شامل ہو کر، ان کے اس مذہبی تہوار میں شامل ہونے کے بعد اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو یہ بندہ مسلمان خود دعوت دے رہا ہے، اپنے کرتب سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کو یہ ایماندار، یہ مسلمان، یہ ایمان والا دعوت دے رہا ہے اللہ کو جلال میں آنے کا، غصہ میں آنے کا، اور جب اللہ جلال میں، اللہ قہر میں آتا ہے تو اللہ کے عذاب جو ہے کا ترتب ہوتا ہے۔ اللہ کے عذاب طرح طرح شکلیں مختلف ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا نزول ہوتا ہے اور لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں، لوگوں پر قہر ٹوٹ پڑتا ہے۔ آج آئے دن آپ سنتے ہیں کہ کہیں زلزلے آئے اور اس کی وجہ سے اتنے لوگ مر گئے، کہیں جو ہے نا پل ٹوٹنے کی وجہ سے زیر زمین اتنے لوگ سارے دھنس گئے۔ آئے دن خطرناک سیلاب آپ سنتے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری کی پوری بستی بہہ گئی اور سارے لوگ مر گئے۔
یہ سب اللہ کے عذاب کو جب دعوت دیا جاتا ہے اپنے کردار سے، اپنے چال چلن سے، اپنے عمل سے، تب اس طرح کے عذابات کا ترتب ہوتا ہے۔ پوری قوم جب گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے تب اللہ رب العزت کا قہر ٹوٹ پڑتا ہے، اور اس طرح کی مصیبتیں کبھی سیلاب کی صورت میں، کہیں زلزلے کی صورت میں، کہیں زمین کے دب جانے دھس جانے کی صورت میں، اور کہیں دوسروں پر اور کہیں غیروں کا حملہ کی صورت میں مسلمانوں پر یہ اٹیک ہوتا ہے۔ یہ اٹیک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں ہر ایک کو، جاؤ کہاں تک جا سکتے ہو۔ لیکن آپ جانتے ہوں گے جو بندہ اس کو کیا کہتے ہیں، پتنگ جب اڑاتا ہے، یہ پتنگ کی جو ہے نا یہ مثال مجھے یاد آئی، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اس سے اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہر ایک کو ڈھیل دیتا ہوں۔ تو ڈھیل دینے کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ تو ذہن میں بات آئی کہ جب پتنگ اڑانے والا پتنگ اڑاتا ہے تو باغ دوڑ اڑانے والے کی ہاتھ میں ہوتی ہے، کبھی اس کو ڈھیل چھوڑتا ہے اور اتنا ڈھیل چھوڑتا ہے کہ وہ جو ہے نا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ سات آسمان کے اوپر اور خلا اور فضا کو چیرتا ہوا جو ہے نا بالکل سدرۃ المنتہا کو وہ چھو رہا ہے، ایسا لگتا ہے۔ مگر پل بھر میں ہی یہ جو ہے نا رسی کو کھینچ کھینچ کے اس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ بعینہ ایسا ہی اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دیتے ہیں، لیکن اس کا قبضہ قدرت میں، اللہ کے دست قدرت میں ہے کہ جب وہ ڈھیل دے سکتا ہے تو اس کو اپنے وش میں بھی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتی ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، آج انشاءاللہ اسی پر بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو یہاں تک کہا کہ پوری دنیا میں سب سے بہترین مخلوق اگر ہے تو وہ حضرت انسان ہے، ایمان والے ہیں جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے عمل کر لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں کلمہ طیبہ کی مثال کھجور کے درخت سے دی ہے۔ خوب دھیان سے سنیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ زیادہ لنترانی ادھر ادھر ہانکنے کی میری عادت نہیں ہے، آپ کو مناسبت ہو گئی ہوگی۔ دھیان سے سنیے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں، کہاں لے جانا چاہتا ہوں اور کیا بتلانا چاہتا ہوں۔ کچھ باتیں تو اشارے میں ہوں گی، آپ سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کھجور کے درخت سے دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلمۃً طیبۃً کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ فرماتا ہے کلمہ طیبہ کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے کہ کھجور کے درخت کی تنا مضبوط ہوتا ہے، اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، اس کی شاخیں مضبوط ہوتی ہے، اور اس کی ٹہنیاں بلند و بالا۔ اصلها ثابت، جڑ تو زمین میں ہوتی ہے گہرائی میں، وفرعها فی السماء، اور اس کے تنے جو ہے مضبوط بالکل آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں سمجھا کر بتلانا چاہتے ہیں کہ جس درخت کا، جو بھی درخت ہو، کوئی بھی درخت ہو، جب اس درخت کی جڑ مضبوط ہوتی ہے تو جڑ کی مضبوطی یہ بتلاتی ہے اس بات کو کہ جس درخت کی جڑ مضبوط ہے اس درخت کے پتے میں بھی ہریالی ہوتی ہے، اس درخت میں ہی پھول اور پھل آتے ہیں۔ ایسے ہی درخت مضبوط ہوتے ہیں اور ایسے ہی درختوں کا پھل میں ذائقہ اور مٹھاس ہوتا ہے، اور ایسے ہی درختوں کی چھاؤں گھنی ہوتی ہے۔ اب کہیں دھوپ، مئی جون کے مہینے میں جا رہے ہیں، جتنی گہری ہوگی اس کی جڑ سمجھتے ہیں جس کو آپ لوگ پتہ نہیں اس کو چیر نہ کیا بولتے ہیں، تو جتنی مضبوط ہوتی ہے وہ درخت بھی جو ہے نا اس کی ٹہنیاں، اس کی شاخیں ویسے بھی پھیلی ہوتی ہے، تو جب پھیلی ہوتی ہے تو اس کی چھاؤں بھی ویسے ہوتی ہے۔ لوگ دھوپ میں کچھ دیر آرام کر لیتا ہے اس درخت کی چھاؤں کے نیچے۔
अल्लाह तबारक व ताला समझाते हैं कलिमतन तय्यबतन असलुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा, कि जिस तरह एक दरख्त की जड़, चाहे वो कोई भी दरख्त हो, जब उसकी जड़ मजबूत होती है तो उसके तना भी मजबूत, उसकी शाखें भी मजबूत और वो बड़ा बुलंद व बाला होता है। ठीक उसी तरह एक मुसलमान का जब ईमानी एतबार से उसका अकीदा मजबूत होता है, ईमानी एतबार से वो ईमानी सतह मजबूत हो, तो अल्लाह तबारक व ताला के इस आयत के तफसीर के ज़ैल से पता चलता है। तो फिर जब मुसलमान का अकीदा मजबूत होता है, ईमानदार होता है, पक्का कामिल हैसुल मुसलमान होता है, तो जिस तरह जड़ें ज़मीन में होती है दरख्तों की और उसके तने आसमान को छू रहा होता है, ठीक वैसे ही मुसलमान जब अकीदे के एतबार से कामिल मुसलमान होता है तो वो भी अपने अमल से आसमान को छू लेता है। अब समझ में नहीं आई, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आप यूँ समझें, एक बंदा, एक मुसलमान सजदा करता है ज़मीन में। सजदा कहाँ करता है? ज़मीन में। भाई दुनिया में जितनी भी मस्जिदें हैं सब के सब ज़मीन में ही तो हैं। तो गाली जब सारी मस्जिदें ज़मीन में हैं तो ज़मीन में ही ना सजदा करता है। दुनिया की ज़मीन में बनी मस्जिद में बंदा ज़मीन में ही सजदा करता है। तो एक मुसलमान सजदा तो ज़मीन में करता है और आसमान के सुतून उसके सजदों की वजह से हिल रहे होते हैं। एक बंदे का आंसू अल्लाह के लिए जब गिरता है तो दुनिया में आंसू गिराता है और उसका असर आसमानों पर मुरतब होते हैं, जाहिर होते हैं। तो ये एक मुसलमान, कामिल मुसलमान जब होता है, उसका अकीदा जब मजबूत होता है, तब ये बातें सामने आती है। वरना अगर अकीदे में खराबी हो तो याद रहे, एक मुसलमान के लिए सबसे बेसिक और बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि उसका अकीदा सबसे ज़्यादा मजबूत हो, उसके अकीदे में तौहीद हो, शिरक ना हो, उसके अकीदे में इज़्तिराब ना हो, उसके अकीदे में तज़ल्ज़ुल ना हो और उसके अकीदे में जुम्बिश और वाइब्रेशन ना हो, उसके अकीदा बिल्कुल परफेक्ट हो। और अकीदा मजबूत होगा, बिल्कुल सही होगा, तो फिर इस सूरत में वो बंदा डटा रहेगा, उसका ईमान भी मजबूत होगा और कामिल ईमान वाला होने की हैसियत से जब वो बंदा अमल करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसके अमल को शर्फ़ कबूलियत से नवाजेगा। लेकिन जब अकीदे में ख़राबी आती है, अकीदे में गड़बड़ी होती है, आप समझ सकते हैं कि बातिल ताकतों का जो ज़ोर है, उनकी जो ताकत है, वो सबसे ज़्यादा अपनी ताकत आज ज़ोर लगाकर सर्फ करके खर्च करके वो जो ज़ोर लगा रहे हैं, उन बातिल ताकतों की मेहनत के पीछे का रीज़न अगर आप जानेंगे तो गूगल सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। पूरी दुनिया यहूदियत और ईसाइयत की जो बातिल मेहनत है, उनकी जो अपनी दौलत, ताकत, अपनी मेहनत, अपनी सलाहियत को वो जो सर्फ कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों के अक़ीदे को बिगाड़ा जाए, ख़त्म किया जाए, ख़राब किया जाए। और आप जानते हैं कि इसके लिए वो क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सा हरबा का इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए वो मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया जानते हैं, फिल्मों और फिल्मों के ज़रिए, इसी तरह सीरियल के ज़रिए और तरह तरह की चीज़ें अब लॉन्च करके ये चीज़ें दिखाई जाती है कि आज लोग सिर्फ पर्दा 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 की बात की जा रही है। देखो, औरतों की जहन में इस तरह की खाम ख्याली आती है, मर्दों भी कभी कभी जो है ना तजब्जुब में पड़ जाता है,
उनकी भी हालत जो है ना मुतजलजल हो जाती है और वो भी सोच में पड़ जाता है कि आज हम लोगों को क्यों कहा जा रहा है पर्दा करने। दरअसल ये दकियानूसियत है, पुराने लोगों के पुराने ख्याल है, वरना तो असल पर्दा तो दिल का होता है। जिसका दिल सही है तो वो बंदा गुनाह से बच सकता है। गोया कि वो ये अपनी जहन से और अपने अमल से ये बतलाना चाह रहा है कि दरअसल ऊपर से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। जिसका दिल में पर्दा है, जिसका दिल सही है, उसका सब सही है। तो समझने की बात ये है कि ये जो हम लोग कहते हैं कि असल पर्दा दिल का पर्दा होता है, इस सोच ने आज आधी से ज़्यादा दुनिया को नंगा कर दिया है। आधी से ज़्यादा इंसानियत को आज ओपन कर दिया है, नंगा कर दिया है कि पर्दा तो दिल का होता है। इसके लिए वो इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं और खामोश इर्तिदाज़ इसको कहा जाता है कि आदमी को इतने जो है न दबे कुचले तरीके से, इतने आहिस्ते से और इतने नज़ाकत से साथ वो लोग इस्तेमाल करते हैं, इतने नज़ाकत से ये बातें दिखाई जाती है कि कभी कभार तो आदमी को पता भी नहीं चलता है और धीरे धीरे वो बंदा मुशरिक हो जाता है। आदमी को पता ही नहीं चलता और आदमी ज़िंदीक हो जाता है। आदमी को पता नहीं चलता, आदमी मुर्तद हो जाता है। आदमी को पता नहीं चलता, आदमी बिदती हो जाता है। और कभी तो आदमी को पता ही नहीं चलता, आदमी फासिक और फाजिर हो जाता है। इवन के कभी आदमी को पता ही नहीं चलता और वो ईमान के दायरे से, लिमिटेशन से वो खारिज होकर वो गैर मुस्लिम हो जाता है, वो मुसलमान रहता ही नहीं। इसकी ताज़ा तरीन कुछ मिसालें यूँ बनती है कि बसा औक़ात हम कभी कभार समाज में ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और हम अपनी कानों से सुनते भी हैं कि हम लिख के दे रहे हैं बारिश नहीं होगी। जो बंदा ये कहता है हम लिख के दे रहे हैं बारिश नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि कुरान तो साफ कहता है कब बारिश होगी, कितनी होगी, कहाँ होगी, मिक़दार क्या होगी और उस बारिश से लोगों को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इसके बारे में सिर्फ अल्लाह को पता है और किसी को पता नहीं। तो जो बंदा इतने दावे के साथ कहता है कि मैं लिख कर देता हूँ बारिश नहीं होगी, गोया कि वो ये साबित करना चाहता है कि मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात भी खुदाई दावे की तरह है। तो इस तरीके से वो हरबा इस्तेमाल करते हैं। दुनिया ईसाइयत और यहूदियत मुसलमानों से ईमान को छीनने के लिए ये तरह तरह की ये हरबे इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और मुसलमानों के ईमान पर डाका डालने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये भोले भाले मुसलमान, इनको इतना भी पता नहीं होता। पता होगा कैसे भाई? जिन लोगों को पता है उनके शरण में आएंगे, उनके पास जाएंगे, उनसे ताल्लुक़ रखेंगे, उनसे पूछेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो ऐसे होते 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 ईमान रुखसत हो जाता है और पता ही नहीं चलता। तो समझने की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आइंदा आने वाली तारीख में 25 दिसंबर की ये तारीख़ आने वाली है और इस तारीख़ में जहाँ दुनिया ईसाइयत क्रिसमस डे के उन्वान से इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, मुसलमान कभी तो उनके साथ दोस्ती होने की वजह से, कभी उनकी कंपनी में जॉब करने की वजह से, कभी उनके साथ हम बाहम कोई काम करते हैं या बिजनेस करते हैं तो उनको खुश करने के लिए, कभी नेता चेता टाइप का आदमी है तो ऐसे लोगों को खुश करने के लिए, ऐसे लोगों के इस मजहबी त्यौहार में हम भी विश करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं। आपको पता नहीं है ये क्रिसमस ये क्या बला है, ये क्या मुसीबत है। आपको पता होना चाहिए कि ये ईसाइयों का ये बातिल अकीदा है, नऊज़ु बिल्लाह, कि वो लोग ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम, नऊज़ु बिल्लाह, सारे कहें नऊज़ु बिल्लाह, उनका ये अकीदा है, वो मानते हैं कि ये जो ईसा अलैहिस्सलाम है ये अल्लाह का बेटा है। और उनका भी एक और अकीदा है जो बातिल अकीदा है, उनका ये अकीदा है ईसाइयों का कि नऊज़ु बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को, फिर कहे नऊज़ु बिल्लाह,
ان کا ایک اور باطل عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ یہودیوں نے قتل کر ڈالا ہے، یہودیوں نے ان کو مار ڈالا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ان کا یہ گمان اور خیال ہے، وہ جو صلیب جس میں سولی پر لٹکائی جاتی ہے، وہ لوگ جو ہے نا اس سے تنگ آ کر انہوں نے اللہ کے احکام کو، اللہ کی ذمہ داری کو، اللہ نے جو ڈیوٹی آن ڈیوٹی ہو کر یہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے تھے، اعلاء کلمت اللہ کا یہ اپنے عمل انجام دے رہے تھے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے اور دین کے پرچار کے لیے، دین حق کے لیے یہ نکلتے تھے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں کے مذہب پر یہ ڈاکہ ڈالنے والا کوئی ویکتی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا اس کو پکڑو اور اس کا کچھ نہ کچھ اپائے لگاؤ۔ اس زمانے کا جو حاکم، اس تک بات پہنچائی گئی، انہوں نے کہا کہ بھائی چھوڑ دو، لیکن اس زمانے میں خبیث قسم کے لوگ تھے، ان کی ذہن میں بات آئی کہ ایک کی وجہ سے اگر پورا ملک میں امن اور شانتی اگر قائم ہو سکتی ہے تو کیوں نہ اس کو سولی میں لٹکا دیا جائے۔ اور آگے کی بات تو آپ جانتے ہیں، سولی میں لٹکانے کے لیے جب یہ لے جایا گیا تو بات یہ ہے کہ جو بندہ اندر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کو اس بندے سے بدل دیا۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کو اس بندے سے بدل دیا تو اس بندے کو سولی پر لٹکا دی گئی، اور ان لوگوں نے یہ سوچا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پہ لٹکا کر ان کا کام تمام کر دیا۔ پر اللہ سے پوچھے، اللہ تو کیا کہتا ہے، تیرا قرآن، تیری کتاب کیا کہتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک۔ اللہ کہتا ہے کہ عیسیٰ میں گھبرانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، میں تجھے زندہ آسمان میں اٹھا لوں گا۔ اب آپ سوچیں، ان کا ایک عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ، عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اور آپ کہتے ہیں مبارکباد دیتے ہیں، وش کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ اپنے ذہن سے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارا جو یہ گمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تمہارا خیال غلط نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو آپ اپنے کردار سے، اپنی سوچ سے یہ ثابت کرتے ہیں، آپ مستحکم کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں۔ یاد رہے، جو بھی یہ تائید کرتا ہے، کتاب میں لکھا ہے یہ ناجائز ہے، اسلام کے دائرے سے وہ لوگ نکل جائے گا۔ یہ عام طور پر ہوتا کب ہے؟ جب آدمی کو اس کے بارے میں سچائی کا علم نہیں ہے۔ اور اگر دوسرے عقیدے پہ چلے جائے کہ انہوں نے اس کو نعوذ باللہ قتل کر دیا تو بھی غلط۔ قرآن کہتا ہے کہ زندہ اٹھا لیا گیا ہے، ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ اگر آپ اس عقیدے کے تحت آپ اس پر وش کرتے ہیں تو بھی غلط ہے۔ اس پر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بتائی جا سکتی ہے، بس اتنا کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایمان والے ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ چیزیں زیب نہیں دیتا ہے، اجازت نہیں دیتی ہے شریعت کی طرف سے کہ ہم کسی اور کے مذہبی تہوار میں، ایونٹس میں ہم شریک ہوں اور اپنے عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، ذہنیت کے اعتبار سے، اپنی تھنکنگ اور کسی بھی اعتبار سے ہم کسی اور قوم کی مشابہت اگر کریں یا کسی بھی اعتبار سے ان کو وش کریں یا مبارکباد دیں یا شامل ہو جائیں تو گویا کہ اپنے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آپ نے کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے۔ اس لیے مسلم معاشرے میں جو نوجوان بچے ہیں اور بچیاں ہیں، انہیں سب تک آپ یہ بات پہنچائیں کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اتنا باطل عقیدہ ہے کہ اگر آپ وش کرنے جاتے ہیں تو وش ادھر کریں گے، آپ کا ایمان ادھر خاتمے میں پڑ جائے گا۔ تو اس لیے ان تمام باطل عقیدوں سے ہم برأت کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ جب ایمان والا ہوتا ہے تو یہ ایمان والا کا عمل، کلمہ طیبہ ڈائریکٹ آسمان کو، اور اس کے عمل آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے۔
تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، باطل عقیدوں سے، باطل نظریہ سے، باطل خیال سے، باطل ذہنیت سے الحمدللہ ہم برأت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم اسلام کا ڈیفنس کرنے والے ہیں، نہ کہ یہ کہ ان کے احکام میں، ان کے مذہبی چیزوں میں ہم شامل ہونے والے ہیں، اپنے آپ کو شریک کرنے والے ہیں۔ اس لیے اپنی ذہن کو، دل و دماغ کو پاک کریں۔ معاشرے میں سماج سے جڑے جتنے بھی لوگ نوجوان ہیں ان تک آپ یہ بات پہنچائیں، لڑکیوں تک بھی یہ بات پہنچائیں کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہے، ورنہ میں نے بتایا کہ ایمان ادھر چلا جائے گا، صرف ڈھانچے کا مسلمان آدمی رہ جائے گا۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے برأت کریں۔ باقی بچی کچی جو باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعے میں تمام باتیں بتائی جائیں گی، چونکہ آئندہ جمعہ میں 30 تاریخ کو جمعہ ہونے والا ہے اور 31 کے بعد پہلی تاریخ آتی ہے جنوری کا۔ اس میں بھی ایک الگ سما اور ایک الگ ماحول ہوتا ہے، ایمان خراب کرنے کے اور ایمان داؤ پہ لگانے کے، وہ بھی ایک بہت بڑا دن ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں انشاءاللہ اس دن بتائی جائیں گی۔ آپ لوگوں سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ لوگ تھوڑا وقت سے پہلے آیا کریں۔ آپ وقت سے پہلے آئیں گے تو انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ وقت سے پہلے بہت کام کی باتیں آپ تک پہنچا کر وقت سے پہلے انشاءاللہ اپنی بات ختم کر لوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔